اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 73 تک کیا تھا، اور ظاہر ہے ہم نے اس کو دیکھا تھا کہ پیچھے جنگ کی بات چل رہی تھی، تو یہ ساری چیزوں کو ہم جنگ سے منسوب کرتے ہیں ایک طریقے سے، لیکن اتنی پیاری آیت ہے نا، تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ہم کو ایک انسان کو ڈیلی یوز کے بھی طریقے بتاتے ہیں، کیریکٹر بتاتے ہیں، ایک پرسنالٹی بتا رہے ہیں کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے، یہ آیت مجھے بہت بہت دل کو لگی، کہ اس لیے دل پہ لگی آیت نمبر 172، کہ جیسے دیکھیں نا، آپ سب لوگوں کی سٹرگل ہوگی دین میں آنے کے بعد، کچھ تھوڑی بہت سٹرگلز ہم سے بھی ہوتی ہیں، کہ برقع پہنا آپ نے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی رشتے نہیں آئیں گے، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، آپ کے رشتے نہیں آئیں گے، سب کی ایک الگ الگ ایج ہوتی ہے نا، تو کیا ہوگا تمہارا اگر تم اس طریقے سے کرو گی تو کون تمہارے گھر پہ لائے گا، پھر ایجوکیٹڈ لڑکوں کے رشتے نہیں ملتے، یہ نہیں ہوتا، فلانا نہیں ہوتا، تو ہم اس کو ہر زاویے پہ لے کے جائیں گے کہ اگر جھوٹ نہیں بولو گے، حرام نہیں کرو گے، تو پھر کیسے کماؤ گے، کیسے تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی، بینک کے کچھ اس حصے میں تم ہو جہاں سود کا ہی کاروبار ہو رہا ہے، تو تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تمہارا کیا بنے گا۔ ڈرا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اگر ایک ریسرچ کر رہا ہے کہ اس شعبے میں بینک کے خاص کر کے جس میں صرف سود کی لین دین ہوتی ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے، تو دوسرا والا اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ تم اگر یہی کرو گے تو پھر تو تم کیسے کام کرو گے، اتنی اچھی تمہاری سیلری ہے، اتنا اچھا تمہارا پیکج ہے، تو کیسے تمہارا آگے کچھ چلے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ ہم نے کہا بھئی مسلک کوئی نہیں ہے، مسلک کوئی نہیں ہے، تو بھئی لوگ ناراض ہو گئے فیملی کے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں کی تھیں، ہم نے کہا بڑی راتیں کوئی نہیں ہے، مطلب آپ سب لوگوں میں سے، تو دوسرے لوگوں نے کہا کیا تم اس کو نہیں مانتے، کیا تم نبی کو نہیں مانتے، کیا تم فلانا نہیں مانتے، اور بس اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھئی تمہارے خلاف تو فتویٰ نکل آیا ہے، تمہارے خلاف تو لوگ ہو گئے ہیں۔ آیت نمبر 73 میں کیا آیا تھا کہ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ بھئی تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو، تم جو اتنا حق بول رہی ہو آج کل کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے، تو بھئی تمہارے خلاف تو فتویٰ نکل آیا ہے، تمہارے خلاف تو لوگ ہو گئے ہیں، تم یہ حق اس طرح بتاؤ گی تو لوگ تمہاری جان کے دشمن ہو جائیں گے، اور تم لوگ کی بات مانتا ہی کون ہے، تم لوگ کے ساتھ ہے ہی کون، کتنے لوگ ہیں تم لوگ کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں کہ دین صرف اللہ کی کتاب ہے، لیکن آپ یہ کہو گے کہ مجھے تو کسی سے لڑنا تھوڑی ہے، لیکن مجھے جو یہ بات سمجھ آئی ہے اس کو مجھے ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن لوگ ڈراتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسے نہ بیٹیاں کوئی لیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے کام دھندے نہیں چل رہے ہوتے جس طریقے سے تم یہ بولو گی کہ بس بالکل پاک صاف کام کرنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ فیملی والے ناراض ہوتے ہیں، ہم کہیں کہ بھئی یہ والے فنکشن میں تو آپ کے میں نہیں آ سکتی ہوں، تو سب آپ کے خلاف ایک ہو جائیں کہ یہ اتنی بدتمیزیاں کر رہی ہے ہم لوگوں سے، اور کہہ رہی کہ یہ آپ کی تو مہندی منگنی ان میں تو میں نہیں آ سکتی ہوں، کھانے نیاز کے پورے فیملی کھا رہی ہوں، اور آپ بولو یار میں اب نیاز کے کھانے نہیں کھا رہی ہوں، سمجھ آ گیا ہے مجھے، بس اس پہ ہم کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو سب آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ کا بائیکاٹ بھی کریں۔ کہیں کہیں بہت چیزیں ہیں کہ ایسے ایسے لڑکیوں نے قصے بتائے ہم کو کہ برقع پہننا شروع کیا تو انہوں نے کہا جو شوہر نے کہا کہ اگر آئندہ ایسا کرنا ہے تو طلاق دے دوں گا، ایک لڑکی نے اس کو بولا کہ بھئی میں تو اب صرف قرآن پہ ہی چلوں گی، تو شوہر نے کہا یہ بدتمیزیاں تمہاری نہیں چلیں گی، اور پورے خاندان میں شکایت کی، بھائیوں نے بھی ڈانٹا کہ تم پاگل ہو گئی ہو کہ شوہر کو ناراض کر رہی ہو، شوہر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا اللہ کے بعد، استغفر اللہ، جھوٹی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن تم اس کو منع کر رہی ہو، تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے۔ جب شوہروں کو گھر آ کے کہا یا کہیں سے پتا چلا کہ بھئی 20% زکوٰۃ نکالنی ہے، سب کچھ نکال کے جو آپ کی مین خرچے ہیں وہ، تو انہوں نے کہا تم تو پاگل ہو گئے ہو، کوئی ایسے ہوتا ہے۔ شوہر سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کیا کام، اتنے پیسے کہاں سے آئے، یا فلانا کیا ہوا، یہ تو سود نہیں لینا چاہیے، یہ وہ نہیں کرنا چاہیے، تو سب میں باتیں سننی پڑی ہوتی ہے۔ بیچارے آدمیوں کو، اگر آدمی ریلیجس ہوتے ہیں بیویوں کو بولتے ہیں کہ بھئی ایسے پردے کا حکم ہے، ایک میں وہ والے کی بات نہیں کری جو بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر سمجھاتے ہیں تو سب ناراض ہوتے ہیں۔
آدمیوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے، آدمیوں کو زیادہ تر بزنس کے سلسلے میں ڈرایا جاتا ہے، اور عورتوں کو یہی رشتوں کے اور دوسرے چکروں میں ڈرایا جاتا ہے۔ باقی دونوں کو مسلک سے ڈرایا جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی کہہ دے کہ بھائی حنفی مسلک میں آج سے پہلے تھے، اور اگر بولیں کہ بھائی اب کسی مسلک میں نہیں ہے تو ڈرایا جاتا ہے۔ آدمی اور عورت جو بھی ہو، سب اگر صرف قرآن کو مان لیں، قرآن کی بات مانے کریں، تو اس کو اکیلا کر دیا جاتا ہے۔ اور قسم سے یہ بات ہے کہ آپ ایک محفل میں بیٹھو گے اور آپ نے کسی کو کچھ بولا، اور وہ ایسی محفل ہوگی کہ سارے دوسری چیز میں پکے ہوں گے، مطلب اپنے اپنے مسلکوں میں، تو وہ سب مل کر آپ کا ادھر بیٹھنا محال کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈر جاؤ گے؟ تو ڈرنا نہیں ہے نا، یہی تو اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم کو مصیبت آنے کے بعد بھی وہ مضبوط رہے، یعنی یہ باتیں سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا اب جو چاہے کوئی بول لے، لیکن میں حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ایسے وہ مومن تھے، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مومن بنے۔ اور وہ ڈرا بھی رہے تھے تم کو، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو مجھے اور آپ کو بھی کہیں بھی ہم، حالانکہ ہم سب بھی بہت گنہگار ہیں، لیکن کہیں بھی ایسے مشکل میں آ جائیں، لوگ اتنے خلاف ہو جائیں، کسی بھی چیز میں آپ کو بولے آ کے ڈرائیں کہ تمہارے خلاف سب اکٹھے ہو گئے، یا فلانا ہو گیا ہے، یا ایسا ہو گیا ہے، تو آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ یہ نہیں بولنا چاہیے، اور دل سے اس بات پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، صرف منہ کی بات نہیں ہے، یہ دل سے بولنے والی بات ہے کہ آپ کہو کہ حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اور اللہ ہی کام بنانے والے ہیں۔ تو یہ بات ہم کو عربی میں بھی بولنی چاہیے، سب کو اس کا میننگ پتہ ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کو اس طرح ڈرائے، جو بھی آپ کو مشکل کریٹ کرے، جو بھی آپ کو حق سے ٹھانے کی کوشش کرے، اس کے لیے ہم کو یہ بات کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 174 میں آپ کو کیا تسلی دے رہے ہیں کہ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس وہ پلٹ آئے ساتھ نعمت کے اللہ کی، وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، نہیں چھوا ان کو کسی تکلیف نے، یعنی مشکل تو آئی ہے ان کو، آگے جا کے ظاہر ہے انہوں نے فائٹ بھی کی، انہوں نے سب کچھ کیا، اور لیکن وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، کہ اللہ نے جو اللہ کی راہ میں انہوں نے فائٹ کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں بھی دیں، اور اللہ نے فضل بھی دیا، کیونکہ اللہ ان سے بہت راضی تھے، اور اللہ کی یہ بندے خاص بن چکے تھے، اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا، ان کو اتنا سکون دیا کہ یہ بہت خوش ہوئے، ان کو ایسی کوئی تکلیف نے بھی نہیں چھوا تھا، یعنی ایسی کوئی پرابلم نہیں آ گئی تھی۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور اتباع کی انہوں نے اللہ کی رضا کی، یعنی وہ ڈٹے رہے اس بات پر۔ دیکھیں شروع سے بھی ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے تجابو، انہوں نے حکم مانا رسول کا اور اللہ کا، اور انہوں نے احسان کیا۔ نمبر 2 پوائنٹ استجابو کا ورڈ آیا، پھر احسنو کا ورڈ آیا، آیت نمبر 72 میں یہ 2 پوائنٹس آئے، پھر تھرڈ آیا کہ وہ ان کو ڈرا رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ تھرڈ پوائنٹ سمجھ آئی؟ آپ دیکھ لو کہ اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں، استجاب و حکم مانتے۔ نمبر 2 احسن، بہت بہترین طریقے سے اللہ کے کام کو انجام دیتے، یعنی دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ سے پیار کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ۔ اور نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کافی ہیں اللہ کارساز۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہاں پر آ کر کہ یہ سب بولنے کے بعد ان کو نعمتیں بھی ملی اللہ کی، اور فضل بھی ملا، صرف بولا نہیں تھا، پریکٹیکلی کر کے دکھایا تھا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یہاں پر 4تھ پوائنٹ کہ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی تھی۔ اس کا اپوزٹ کیا بنتا ہے؟ اپنی رضا۔ اپنی رضا کیا تھی کہ گھر بیٹھ جاؤں، کیونکہ جنگ کی باتیں چل رہی تھی نا، پیچھے سے آپ پورا دیکھو کہ جنگ کی باتیں چل رہی تھی، مسلمان آ رہا تھا، بات نہیں مانی تھی اللہ کی، لیکن کچھ لوگ اس میں سے تھے جنہوں نے بات مانی تھی، جو صحیح بھی تھے اور وہ ہارے تھے۔ بار بار اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، ایسا میری اور آپ کی زندگی میں کئی بار آتا ہے کہ کئی بار جو ہم سوچتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوتے ہیں پھر بھی تھوڑی بہت مشکلیں اٹھانی پڑتی ہے، تو کیا اللہ سے بیک آؤٹ ہو جائیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اور پھر لوگ کہیں گے کہ تمہیں کیا ملا یہ کرنے سے، فائدہ کیا ہوا تمہارا، خواہ تم اس طرح سب کے بیچ میں بولنا شروع کر دیتی ہو یا کر دیتے ہو، کیا ہوا؟ کوئی بالکل غریب ہو جاتا ہے، کوئی ایسی نوکری چھوڑنے کے بعد کہ جہاں اس کو حرام کا پیسہ ملتا ہے۔ کوئی ابھی ہمارے یہاں تھے، وہ لوگوں سے سود لیتے تھے پیسوں پر، انہوں نے وہ چھوڑا، ڈاؤن فال آیا ان کا،
لیکن کچھ ٹائم میں وہ ڈٹے رہے، اور کچھ ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ترقی دی کہ ان کا ایک زبردست بزنس سیٹ ہو گیا۔ تو تھوڑا ٹائم مشکل آتی ہے، لیکن کیا آپ ہٹ جاؤ گے؟ تو اللہ ان کے بارے میں یہ 4تھ پوائنٹ بتا رہے، ایک نمبر 1 استجابو۔ اگر آپ کو اور مجھے ایسا انسان بننا ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایسی کیریکٹرسٹکس بنانی ہے، ایسی پرسنالٹی بنانی ہے، تو یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ استجابو، احسن، بہت پیارے طریقے سے کام کرتے تھے، اور کہتے تھے حسبنا اللہ، یعنی بھروسہ تھا ان پر، ونعم الوکیل۔ اور نمبر 4 واتبعوا رضوان اللہ، اپنی رضا کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ اپنی رضا کیا تھی؟ گھر میں بیٹھ جاؤ کہ ہاں بھائی اتنے سارے لوگ ہیں، نہیں جانا۔ اب میں کہاں لوگوں کو بولتی پھروں، یار صحیح ہے میں مانتی ہوں، ایسا ایسا بتاؤں گی، لیکن ابھی تو میں سب سے پیار سے اور دوستیاں کروں، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں۔ بس بہت لمبا عرصہ اسی میں نکل جاتا ہے کہ یار کہاں دوستیاں خراب ہوں گی، اور مجھے اس نے بولا ہے کہ چلو اس کی یہ محفل ہے تو جا کے بیٹھ جاؤ نا، بس استغفر اللہ کرتے رہنا کونے میں بیٹھ کر، تو یہ چلی جاتی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ ناراض ہوگا، رشتے خراب ہوتے ہیں، اللہ نے تھوڑی ایسا بھی رشتے خراب ہونے کا بولا تھا، یہ فلانا یہ۔ پھر دوسرا کام جو سود کا کام کر رہی ہوں، یا کوئی ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں، کوئی جھوٹ بول کے کما رہا ہوں، کوئی دھوکہ دے رہا ہوں کسی کو، تو یار اب ہوتا ہے، صحیح ہو جائے گا، اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں، میں تو اللہ کی راہ میں بھی نکالتا ہوں، اس طرح اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیا، یا نہیں بولا کہ نہیں بھائی اب یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی رضا نہیں دیکھی، کہ ان کی رضا تو یہی تھی کہ سب کچھ ایزی ہو، بھائی جو اچھا چل رہا ہے وہ اچھا ہو، لیکن انہوں نے اپنی رضا نہیں دیکھی اور اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا، اور اللہ کی رضا کی اتباع کی، یہ ان میں کوالٹی تھی، اور اللہ مومن کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فضل بھی دیا، ان کو نعمت بھی دی، اور اللہ کہہ رہے ہیں واللہ، اور اللہ ذو فضل عظیم، اللہ فضل والے ہیں، بہت بڑے فضل والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو بے پناہ فضل سے نوازا ہوگا، یہ بار بار اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے کہا کہ وہ لوٹے، جب یہ اللہ کے کام کر کے لوٹے تو نعمت کے ساتھ، اللہ کی فضل کے ساتھ لوٹے، اور اللہ بہت فضل والے ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ ان کو اور بھی فضل سے نوازیں گے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، بے شک یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اب اللہ یہ لوگ جو کر رہے تھے کوئی نیک کام، اللہ کی رضا مان رہے تھے، اللہ کی اتباع کر رہے تھے حکم کی، تو یہ جو ان کو ڈرا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دوست کہا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں نکالتے ہو، تو لوگ کہیں گے کہ اب پھر خود بھوکی مرو گی، اور اتنا بھی کس نے بولا ہے، اتنا بھی تھوڑی کوئی ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑی کوئی ہوتا ہے، فلانا بھی تھوڑی کوئی ہوتا ہے۔ بہت لوگ آ جاتے ہیں، یہ کام چھوڑ دو گے تو بچوں کو کیا کھلاؤ گے، یہ کیا کرو گے، ویسے کیا کرو گے، یعنی بہت ہوتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہم کو بیچ میں کہتے تھے کہ بھئی یہ سود کا پیسہ میں گھر میں تھوڑی خرچ کرتا ہوں، میں تو اس کو بلوں میں اور یہ دیتا ہوں، تو بھئی کیا بل اور تمہارے گھر کی اس میں نہیں آتے؟ میں کھاتا تھوڑی ہوں ان پیسوں سے، تو صرف منہ میں ڈالنے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، ناجائز پیسہ ہے، استعمال میں ہی نہیں لینا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کہتے ہیں یہ شیطان ڈالتا ہے، شیطان کے دوست آ کے تمہیں ایسے غلط مشورے دیتے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بھی نیک کام کے آڑے میں آئے گا، وہ شیطان کا دوست، اللہ ان کو کہہ رہا ہے فلا تخافوہم وخافونی، اور نہیں تم ڈرو ان سے۔ یہ جب بھی جو بھی تم کو نیک کام کرنے سے ڈراتا ہے نا، اللہ کی اتباع کرنے سے ڈراتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تو تم ڈرو نہیں اس سے۔ اور بار بار یاد رکھو یہ جان کی بات تھی، کیونکہ یہاں جنگ لڑنی تھی، جان بھی جا سکتی تھی، وہ اس لیے ڈرا رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، ورنہ وہ اتنی بہادر فوج ہے قتل کر دے گی، تم مر جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا ان سے بھی نہیں ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، ایمان والا، مومن۔ اگر اس کو ڈرنا ہے موت سے بھی، اگر وہ ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مرنا تو اس کو گھر میں بھی ہے، مرنا تو اس کو ہر جگہ ہے، تو اللہ کے کام کر کے ہی مر جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ یعنی ظاہر ہے وہ لوگ اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو نبی کی بات نہیں مانتے تھے، اور اگر بات مان بھی لی تھی تو کفر کرتے رہتے تھے اور جلدی کرتے تھے، یعنی منع کر دیتے تھے، انکار کر دیتے تھے
کسی چیز کا کہ نہیں بھائی یہ آپ کی بات ہم نہیں مانتے، اور یہ کوئی کسی کتاب سے ہماری ریلیٹ نہیں کرتی، اتنی جلدی۔ اور نبی کو افسوس کیا ہوتا تھا، وہ بہت سافٹ ہارٹڈ تھے، تو ان کو یہ بھی ہوتا تھا یار یہ انکار کر رہے ہیں اور پھر اس کی سزا ان کو ملنے والی ہے، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، تو ان کو غم ہوتا تھا۔ انہم لن یضر اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ یرید اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ، اللہ یجعل لہم خطا فی الآخرہ، یہ یعنی یہ لوگ جو جلدی منع کر دیتے ہیں ان کے لیے وہ کچھ بھی اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اگر آپ ان کو حق بتا رہے ہو اور وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس سے اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ نبی کو یہ بھی تکلیف تھی کہ یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، اور یہ بھی تکلیف تھی کہ ان کو عذاب ملے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مجھے سے کیا مطلب ہے، اللہ کے دین کو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر نہیں مان رہے تو۔ یہ لوگوں کو کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ یہ تو یہودی ہیں، یہ تو سوری ان کے اوپر تو شیطان آتا ہے، استغفر اللہ، یہ نبی اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہیں ہم کو، یہ شیطان کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ نبی کے بارے میں بہت جھوٹی باتیں کرتے تھے، اور جو نبی کی بات مان رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں بھی بہت جھوٹی باتیں کرتے تھے۔ اور جب کوئی مرتا تھا یا ان کو نقصان ہوتا تھا یا ان کو ایک شہر سے نکال دیا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے دیکھ لو یہ دیا کیا تمہیں اسلام نے۔ یعنی یہ سب باتیں اس وقت ہوتی تھیں۔ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ فکر نہیں کریں، اگر یہ نہیں مانتے بات اور جلدی کریں کفر میں تو یہ مجھے ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اللہ کے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چاہتے ہیں اللہ، اللہ یجعل لہم خطا حظا فی الآخرہ، یہ کہ نہیں وہ رکھیں ان کے لیے کوئی حصہ، حظا کوئی حصہ آخرت میں، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہ ہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے جان بوجھ کر ان کو اس میں ڈالا تھا؟ نہیں۔ تو رول آپ کو قرآن سے بتاتا ہے کہ جب اتنا سمجھانے کے بعد بھی آپ نہیں سمجھتے اور جلدی کرتے ہو کفر میں کہ ہرگز ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں چاہتے۔ یعنی دنیا میں ان کے کچھ اچھے کاموں کی وجہ سے ان کو جو ملنا ہوتا ہے وہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ ان کا عہدہ بہت ہوتا ہے، یہ بڑے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے اور یہ سب کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کو بھی ہوتا ہوگا نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے سب ہو رہا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دینا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ ایکچولی نا یہاں پر یہ آیت ایک شارٹ کٹ میں دی ہوئی ہے، لیکن پورے قرآن کے اصول جب آپ چیک کرو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ ان کو یہ اونچے تو ہوں گے نبی سے اور سب کو منع کرے گا۔ اونچے مینس اسٹیٹس وائز، جتھا وائز، یہ سب اونچے تو ہوں گے اور یہ بات بھی نہیں مان رہے ہوں گے آپ کی، لیکن ان کا ایک ششکا ہوگا اس زمانے میں، ایک اسٹیٹس ہوگا۔ لیکن اللہ کے نے ان کو اس لیے دیا ہے کہ ان کا میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھے، یہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ جب تم نہیں سدھرتے تو اللہ بھی تم کو دنیا میں سب دے دیتا ہے اور پھر آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بات ہم کو قرآن کا ایک اصول ملتا ہے ہم کو قرآن سے، تو اللہ بتا رہے ہیں یہ قرآن کا اصول ہے۔ اب ہم کو کسی صورت بھی لیں، جیسے بہت لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس طرح کہتی ہیں تو پھر تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں تو ڈرنا ہی چاہیے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے نا، ہمیں اللہ سے بات کرنی چاہیے نا، ہمیں اللہ سے کانورزیشن کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی ناراضگی کا ایک لقمہ بھی نہیں چاہیے، میں جہاں کہیں غلط ہوں آپ مجھے بتا دیجئے۔ اگر آپ نے ناراضگی کی یہ نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ تو مجھے صحیح کر دیجئے، میں آپ کے ناراضگی کے ساتھ یہ دنیا میں عیاشیاں نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ دل کے ساتھ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں غلط ہوں، اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو یہاں سے مل رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کو میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں دینا چاہتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور آگے بھی اسی سے ریلیٹڈ آیت ہے، آپ کو سمجھ آئیں گی، لیکن آپ پوائنٹ یاد رکھیے گا جو اوپر میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے کہ بہت اچھے کریکٹر کے پوائنٹس، پھر وہ جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ ڈراتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں اور وہ جلدی کفر بھی کرتے ہیں اور ان کا عہدہ بھی بڑا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس لیے دیا ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی خوشی رہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں غلط ہم کو دکھا دیجئے، ہم کو صحیح کر دیجئے، ہم کو اپنی غلطیاں زیادہ دکھائیے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اس میں امپروومنٹ لا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔